نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہے، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے. اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہے. ایک حد کے اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا. جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے. لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے. جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا. وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے. غلام کے بیٹے سے اتنا پیار. اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے. تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے. میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا. ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی. مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں. کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں. ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی. حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے. انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے. جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی. سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ. سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. تو حضور نے فرمایا کرو. یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے. فرمایا تو کر تو صحیح. حضور وہ چھوٹی سی سفارت. فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے. میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے. فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا. فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے. فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے میں ہانپتا کانپتا لرزتا مسجد سے چلا گیا. صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا. مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے. جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے محبوب کے جملے حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے. جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں. فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی. وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا. میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں. فرمایا میں اپنی محبت کو
कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए, अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता। और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेनू ख्वाब वेखी सी राती, तू मैनू नजर आया सा, बाबा फरीद साहब भी तेनू याद कर रहे थे मेरी ख्वाब में। उसको चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हैं हमारा ख्याल रखता है ना, इतना ही काफी, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहाँ लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहता है सारी रात नाच गाना करना है, नहीं दी मुंडा नहीं मानता। मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है? ना बोलो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हज़रात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन? चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो देखोगे ना इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी उन्हें देख के ही सही इंशाअल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की? बाप की बात माननी है कि नबी पाक की? भाई की बात माननी है कि नबी पाक की? कहते हैं जी वो फलां नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता। मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता, हुदूदुल्लाह। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी? बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है। हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने यूं अपने खून को अपने हाथों पे रख लिया और कहा, अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा दे। और मेरे भाई खून पसीना, हुजूर ने दीन सहंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे, तू थप्पड़ मारता है, और तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है। मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना? जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते क्या कर रहे हो? मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी।